الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأكثر سورة من سوره مساقي الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا وأفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء أدنانا وبلغاء قحطانا حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5ویں سبق کی پہلی بات ذکر فرماتے ہیں کہ فتحدہ جو آیا ہے، فتحدہ اس میں فا عاطفہ ہے تو اس کا نزلہ پر عطف ہے، تو پھر نزلہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہوا اور آگے جو فتحدہ ہے یہ معطوف ہوا. تو نزلہ یہ صلہ ہے، الذی پیچھے اس میں موصول بھی آیا ہوا ہے، الذی اس میں موصول، تو یہ صلہ ہے تو تحدہ بھی صلہ ہوگا، کیونکہ جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو جب معطوف علیہ صلہ ہے تو پھر معطوف بھی صلہ ہوگا. تو اب جب معطوف جو ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے تو معطوف علیہ کیونکہ صلہ ہے تو اس میں عید ضروری ہے، تو معطوف میں بھی عید کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے کہ ضمیر اس کی طرف لوٹے. اب تحدہ میں دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں ضمیر میں، تحدہ کے ضمیر میں دو احتمال ذکر کیے گئے، اس میں جلالت کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور دوسرا عبدہو کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. اب اس میں جلالت کی طرف اگر راجع ہو تو پھر معطوف میں عید ہے، اگر عبدہو کی طرف لوٹے تو پھر اس صورت میں معطوف میں عید نہیں ہوگا، تو حالانکہ صلے میں عید ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر ضمیر اس میں فتحدہ کے ضمیر میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسرا احتمال ہے کہ عبدہو کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر اس میں جلالت کی طرف لوٹے تو پھر معطوف میں عید ہوگا، اور اگر اس میں جلالت کی طرف نہ لوٹے بلکہ عبدو کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر اس میں عید نہیں ہوگا. چلو جی، آج کے سبق کی پہلی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو فتحدہ ہے، فتحدہ پہ فا جو ہے یہ فا عطفہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے نزلہ پر ہے، اور یہ جو ہے نزلہ صلہ ہے، تو پھر فتحدہ جو ہے یہ تحدہ بھی صلہ ہوگا کیونکہ معطوف جو ہوتا ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو اب تحدہ جو ہے اس میں دو احتمال ہے، یہ جو ہے یہ نزلہ کی طرف، ایک تو تحدہ کی ہوا ضمیر اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ عبد کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر جو ہے اس میں جلالت کی طرف لوٹے تو اس میں جو ہے معطوف میں عید ہوگا، اور اگر عبدہو کی طرف لوٹے تو پھر معطوف میں عید نہیں ہوگا، کیونکہ نزلہ جو ہے نزلہ کا فعل وہ بھی اس میں جلالت ہے نا، اور اسی طرح جو آگے تحدہ ہے تو اس کا فعل بھی اس میں جلالت ہے. تو برخلاف اس کے کہ عبدہو کی صورت میں تو اس میں ضمیر معطوف میں عید معطوف میں عید نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ حالانکہ عید ضروری ہے، جس طرح معطوف علیہ میں عید ہے تو اسی طرح معطوف میں عید بھی ضروری ہے. تو یہاں پھر معطوف علیہ میں عید ہوگا اور معطوف میں عید نہیں ہوگا. اب اس کا دو جواب دیے. ایک جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس وقت ہے جب ہم تحدہ کی ضمیر مطلق عبد کی طرف راجع کریں، مطلق عبد کی طرف ہم تحدہ کی ضمیر راجع کریں تو پھر تمہارا سوال ہوگا کہ معطوف علیہ میں عید ہے اور معطوف میں عید نہیں ہے. تو ہم جو ہے مطلق عبد کی طرف ضمیر کو راجع نہیں کر رہے بلکہ عبدہو کی طرف راجع کر رہے ہیں. عبد اور چیز ہے، عبدہو اور چیز ہے. تو اسی مقام پر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر این سراپا انتظار او منتظر. تو اب یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے فتحدہ کی، یہ لوٹ رہی ہے عبدہو کی طرف. تو اگر مطلقاً عبد ہوتا تو پھر اس صورت میں تو آپ کا اعتراض وارد ہوتا. یہاں مطلق عبد کی طرف ضمیر تحدہ کی نہیں لوٹ رہی بلکہ عبدہو کی طرف لوٹ رہی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب تو دوسرا جواب اس کا یہ بنے گا
کہ عاطفہ جب عاطفہ فا ہو تو معطوف اور معطوف علیہ میں اتصال ہوتا ہے. جب عاطفہ فا ہو، حرف عطف فا ہو، تو اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے اندر اتصال ہوتا ہے، کیونکہ علامہ رضی ذکر فرماتے ہیں کہ فا عاطفہ اتصال پر دلالت کرتی ہے. تو جب معطوف معطوف علیہ میں اتصال ہے تو پھر ایک عید کافی ہے، کہ جب معطوف علیہ میں عید آ گیا تو وہی کافی ہے، دوسرے عید کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تحدہ ہے، یہ تحدہ کی جو ضمیر ہے، آپ کا سوال اس وقت وارد ہوگا جب تحدہ کی ضمیر مطلقاً عبد کی طرف لوٹ لے، اور یہاں پر جو ہے تحدہ کی ضمیر یہ عبدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، مطلق عبد کی طرف نہیں لوٹ رہی. تو جب جو ہے عبدہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر اس صورت میں عید اس کے اندر موجود ہے، فتحدہ کے اس کے صلہ کے اندر، معطوف کے اندر عید موجود ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فتحدہ کی جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، اور یہ جو ہے فا عاطفہ ہے، یہ جب فا عاطفہ ہو اور معطوف علیہ کے درمیان اتصال ہو تو اتصال ہوتا ہے، جب ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے. نہیں جی، جب فا عاطفہ ہو، حرف عطف فا ہو، تو اس صورت میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اتصال ہوتا ہے، کیونکہ علامہ رضی سے فرماتے ہیں کہ فا عاطفہ جو ہے یہ اتصال پر دلالت کرتی ہے. تو اب اس صورت میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اتصال ہوگا، تو جب معطوف علیہ میں عید آ چکا ہے تو وہی عید کافی ہوگا، دوسرے عید کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلو جی، پھر دوبارہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ فتحدہ کی جو فا ہے یہ عاطفہ ہے، جب معطوف اور معطوف علیہ کے جب حرف عطف فا ہو تو اس صورت میں معطوف معطوف علیہ میں اتصال ہوتا ہے، کیونکہ علامہ رضی سے فرماتے ہیں کہ فا حرف عطف یہ اتصال پر دلالت کرتی ہے. فا حرف عطف جو ہے یہ اتصال پر دلالت کرتا ہے، تو جب ان میں اتصال ہے تو معطوف علیہ میں معطوف علیہ میں عید آ چکا ہے تو پھر معطوف میں ہر عید کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پہلی بات آ گئی آج کے سبق کی پہلی بات. آج کے سبق کی دوسری بات کہ فتحدہ میں جو فا ہے یہ ہے تاکید مال وصل کے لیے، تاکید مال وصل کے لیے. تو اس کا عطف ہے نزلہ کے اوپر، کہ نازل کیا قرآن کو پس چیلنج کیا، تو اس طرح بن جائے گا. قرآن سے کل قرآن مراد ہے یا بعض قرآن مراد ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ فا تاکید مال وصل کے لیے ہے اور اس کا عطف جو ہے وہ نزلہ کے اوپر ہے، تو پھر معنی بنے گا کہ قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کو پس چیلنج کیا، تو اسی کے ساتھ اس کا معنی کریں گے نا. تو اب قرآن سے کل قرآن مراد ہے یا بعض قرآن مراد ہے؟ اگر کل قرآن مراد ہو تو اس صورت میں معنی ہوگا کہ کل قرآن تحدہ جو ہے کل قرآن کے بعد ہے، حالانکہ تحدہ جو ہے کل قرآن کے بعد تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی قرآن ہے اور بعد میں بھی قرآن مجید موجود ہے. بعض قرآن مجید کے بعد تحدہ ہے، یعنی چیلنج بعض قرآن کے بعد ہے، کل قرآن کے بعد نہیں ہے. تو اگر کل قرآن کے بعد ہو، کل قرآن مراد ہو، تو اس کا معنی ہوگا کہ چیلنج کل قرآن کے بعد ہے، حالانکہ چیلنج کل قرآن کے بعد نہیں ہے. اور دوسری صورت اگر قرآن مجید سے مراد ہو بعض قرآن مجید، تو پھر بعض قرآن مجید اگر مراد ہو تو اس صورت میں آگے آ رہا ہے بے اکثر صورت من صورہی، تو پھر مین جو ہے یہ مین بعدیہ ہے، مین تبعیدیہ ہے، مین بعضیت کے لیے آ رہا ہے. تو پھر مین بعضیت کا معنی دے رہا ہے، تو صورت قرآن مجید کا بعض ہے. یہ صورت جو ہے نا وہ صورت بعض قرآن مجید کا بعض ہے. اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ صورت جو ہے وہ بعض قرآن مجید کا بعض ہے، حالانکہ صورت بعض قرآن مجید کا بعض نہیں ہے، بلکہ صورت جو ہے نا وہ قرآن مجید کا بعض ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کہ تحدہ جو ہے تو فا جو ہے تاکید مال وصل کی ہو تو اس کا عطف نزلہ کے اوپر ہوگا، قرآن سے کل قرآن مراد لیں یا بعض قرآن مجید مراد لیں، تو دونوں صورتوں میں معنی درست نہیں بنتا. دونوں صورتوں میں اس کا معنی درست نہیں بنتا. کل معنی مراد لیں، کل قرآن مجید مراد لیں تو پھر بھی معنی درست نہیں بنتا، اور بعض لیں تو پھر بھی معنی درست نہیں بنتا. پھر بعض کی صورت میں مین بھی تبعیدیہ ہے تو پھر معنی بنے گا کہ صورت جو ہے یہ بعض قرآن مجید کا بعض ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ صورت جو ہے وہ کل قرآن مجید کا بعض ہے. چلو جی.
آج کے سبق کی دوسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہ فتحدہ کی فا جو ہے یہ فا عطفہ ہے اور یہ تاکید مال وصل کے لیے لی جاتی ہے اور اس کا عطف جو ہے وہ نزلہ پر ہے، تو اس سے جو ہے کل قرآن پاک مراد ہے یا بعض قرآن پاک مراد ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر جواب نہیں دیتے، اگر کل قرآن مراد ہو جی، اگر کل قرآن مراد ہو تو پھر معنی جو ہوگا یہ ہوگا کہ تحدہ جو ہے، چیلنج جو ہے وہ کل قرآن مجید کے بعد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ چیلنج جو ہے وہ کل قرآن مجید کے بعد نہیں ہے، پہلے بھی ہے، پہلے بھی قرآن مجید ہے، بعد میں بھی قرآن مجید ہے، تو بعض قرآن مجید کے بعد چیلنج ہے، کل قرآن مجید کے بعد نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے بعض قرآن مجید مراد لیں تو پھر جو ہے معنی بنے گا کہ یہ جو آگے مین بھی تبعیدیہ ہے اور اس سے مراد بعض قرآن مجید لے رہے ہیں اور مین بھی تبعیدیہ ہے، تو پھر معنی بنے گا صورت کے اس میں بے اکثر صورت من صور ہی کا معنی بنے گا کہ صورت جو ہے یہ بعض قرآن مجید کا بعض ہے، سورہ جو ہے یہ بعض قرآن مجید کا بعض ہے، حالانکہ سورہ جو ہے یہ بعض قرآن مجید کا بعض نہیں ہے بلکہ کل قرآن مجید کا بعض ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کے 4 جواب دیتے ہیں، اس کے 4 پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو فا ہے یہ تاکید مال وصل کی ہے ہی نہیں، فا تاکید کی ہے ہی نہیں بلکہ فا سببیت کی ہے، تو پھر آگے وہ بات نہیں چل سکے گی کہ قرآن مجید سے کل مراد ہے یا بعض مراد ہے، کہ فا جو ہے یہ تاکید مال وصل کی نہیں ہے بلکہ فا جو ہے یہ سببیت کیا ہے، تو پھر آگے آپ کا سوال بھی نہیں وارد ہوگا کہ قرآن سے کل قرآن مجید مراد لے رہے ہو یا بعض قرآن مجید مراد لے رہے ہو، تو یہ بات پھر آگے نہیں چلے گی، بلکہ یہاں فا سببیت کیا ہے تاکید مال وصل کی نہیں ہے۔ چلو جی پہلا جواب دیتے ہیں کہ فتحدہ کی فا جو ہے یہ فا تاکید مال وصل کی نہیں ہے بلکہ فا جو ہے یہ سببیت کی ہے۔ جب فا سببیت کی ہے تو اس سے جو ہے آپ کا یہ سوال نہیں ہوگا کہ قرآن سے کل مراد لیتے ہو یا بعض مجید مراد لیا ہے یا بعض قرآن مجید مراد لیا ہے۔ تو اب دوسرا جواب، تو فا اگر تاکید کی بھی ہو، اگر فا تاکید کی بھی ہو تو پھر بھی معنی درست ہے کہ ترتیب 2 قسم کی ہے، ایک ہوتی ہے ترتیب وجودی اور دوسری ہوتی ہے ترتیب رتبی، کہ اگر فا تاکید مال وصل کی بھی ہو تو پھر بھی معنی درست بنتا ہے کہ ترتیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ترتیب وجودی ہوتی ہے اور دوسری ترتیب رتبی ہوتی ہے، تو یہاں جو ہے ترتیب رتبی مراد ہے، ترتیب وجودی مراد نہیں ہے۔ اگر ترتیب وجودی ہوتی تو پھر آپ کا سوال وارد ہوتا ہے، یہاں ترتیب جو ہے ترتیب وجودی ہے، ترتیب رتبی ہے، ترتیب وجودی مراد نہیں ہے۔ چلو جی، اگر دوسرا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ اگر فا یہ تاکید مال وصل کی لے تو پھر بھی معنی درست بنے گا، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ترتیب وجودی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے ایک ترتیب وجودی اور دوسری ترتیب رتبی ہوتی ہے، تو یہاں پر جو معنی مراد لیا وہ ترتیب وجودی مراد لیا ہے، ترتیب رتبی مراد لیا ہے، نہ کہ ترتیب وجودی۔ اگر ترتیب وجودی لیتے تو پھر آپ کا سوال وارد ہوتا تھا کہ یہ جو چیلنج ہے یہ کل قرآن مجید کے بعد ہے یا بعض قرآن مجید کے بعد ہے، تو اگر کل قرآن مجید کے بعد چیلنج ہے تو یہ معنی درست نہیں بنتا، کیونکہ چیلنج جو ہے نا وہ کل قرآن مجید کے بعض تو نہیں ہے، بعد تو نہیں ہے۔ اگر بعض قرآن مجید لیتے ہو تو پھر جو ہے یہ آگے بھی من تبعیضیہ ہے، تو اس صورت میں بعض سورت جو ہے وہ بعض قرآن مجید کا بعض ہوگی، تو یہ معنی درست نہیں ہے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم ترتیب وجودی لیں، اگر ہم ترتیب رتبی لیں تو پھر یہ آپ کا سوال وارد نہیں ہوگا۔ اب تیسرا جواب کہ نہ ہم کل مراد لیتے ہیں، فا تاکید مال وصل کیا ہے، لیکن قرآن مجید سے نہ تو ہم کل قرآن مجید مراد لیتے ہیں نہ ہم بعض قرآن مجید مراد لیتے ہیں، بلکہ اس کا ایک تیسرا معنی مراد لیتے ہیں، وہ ہے مفہوم کلی مراد لیتے ہیں، کہ قرآن مجید سے نہ تو کل قرآن مجید مراد لے رہے ہیں نہ بعض قرآن مجید مراد لے رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا مفہوم کلی مراد لیتے ہیں، تو پھر جب مفہوم کلی مراد لیں گے قرآن مجید کا تو پھر کل قرآن مجید اور بعض قرآن مجید یہ اس کے 2 فرد بن جائیں گے، یہ 2 اس کے فرد بن جائیں گے، کیونکہ مفہوم کلی جو ہے نا وہ قرآن مجید کا وہ معنی ہے جس کو نور الانوار میں ذکر کیا گیا ہے، المنزل علی الرسول، کہ جو نازل کیا گیا اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب اس صورت میں دونوں
یعنی کل قرآن مجید لیں یا بعض قرآن مجید مراد لیں، یہ دونوں اس کے افراد بن جائیں گے، دونوں اس کے افراد بن جائیں گے کہ کل قرآن مجید کو بھی شامل ہوگا اور بعض قرآن مجید کو بھی شامل ہوگا۔ تو تحدہ جو ہے بعض قرآن مجید کے بعد ہوگی، اور جو صورت ہے یہ کل قرآن مجید کا بعض ہوگی۔ تحدہ بعض قرآن مجید کے بعد ہے چیلنج، اور جو صورت ہے صورت جس سے چیلنج کیا گیا ہے یہ جو ہے نا کل قرآن مجید کا بعض ہے۔ تو بعض بھی معنی شامل ہوگا، بعض قرآن مجید کا بھی اور کل قرآن مجید کا بھی معنی شامل ہوگا۔ چلو جی، اور اس کا تیسرا جواب ذکر فرماتے ہیں، ہم تقیم مال وصل کی لیتے ہیں، وصل کی لاتے ہیں تو اس سے جو ہے کل قرآن مجید بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ہم قرآن مجید کا مفہوم کلی مراد لیں گے، نہ ہی کل قرآن مجید مراد لیں گے، اور نہ ہی بعض قرآن مجید کتاب مراد لیں گے، بلکہ ہم جو ہے مفہوم کلی مراد لیں گے۔ اور مفہوم کلی جو ہے یہ وہ معنی ہوتا ہے جس کو نور الانوار والے نے ذکر فرمایا کہ نزل علی الرسول، یعنی وہ کتاب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اگر یہاں سے جو ہے مفہوم کلی مراد لیا تو اس سے جو ہے کل کتاب بھی آ جائے گی اور بعض کتاب بھی آ جائے گی، کل قرآن مجید بھی اور بعض قرآن مجید بھی اس میں آ جائے گا، اس کے افراد بن جائیں گے، اس میں شامل ہوگی۔ اور تحدہ جو ہے یہ بعض قرآن مجید کے بعد ہوگا، اور سورہ جو ہے نا یہ کل قرآن مجید کا بعض ہوگا۔ تو یہ کتنے جواب آ گئے؟ اب چوتھا جواب دیتے ہیں کہ یہاں برات صنعت استخدام ہے، برات صنعت یہاں صنعت استخدام ہے، برات نہ کہیں بلکہ یہاں صنعت استخدام ہے، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں استخدام کے۔ اور چوتھا جواب یہ دیتا ہے کہ یہاں صنعت استخدام ہے کہ لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں کہ جب اس میں زہر کی طرف نسبت کریں تو ایک معنی مراد لیا جاتا ہے، جب اس کی طرف ضمیر لٹائیں تو اور معنی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے برات صنعت استخدام ہے، برات صنعت استخدام کا معنی یہ ہے کہ لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، تو جب اس کی طرف اس میں زہر کی نسبت کرتے ہیں تو ایک معنی مراد لے لیتے ہیں، جب اس کی طرف ضمیر لٹاتے ہیں تو دوسرا معنی مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی صنعت استخدام ہے کہ کل معنی بھی مراد ہے اور بعض معنی بھی مراد ہے۔ تو پہلے جو ہے کل معنی مراد لیا، بعض معنی مراد لیا کہ جو چیلنج ہے وہ بعض قرآن کے بعد ہے نا، اور جو صورت میں جو ہے نا کل قرآن مجید مراد لیا کہ صورت جو ہے یہ کل قرآن مجید کا بعض ہے۔ چلو جی، چوتھا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صنعت استخدام ہے، کیونکہ صنعت استخدام کے لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، جب اس زہر کی طرف اس کو جب اس میں زہر کی طرف اس کی نسبت نہیں، جب اس میں زہر کی اس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ایک معنی مراد لیتے ہیں، تو اس کا ایک معنی مراد لیتے ہیں، اور جب ضمیر اس کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ کل بھی معنی مراد ہے اور بعض بھی معنی مراد ہے۔ تو یہ کتنی باتیں آ گئی؟ دو باتیں۔ اب تیسری بات ذکر فرماتے ہیں کہ فرمایا بے اکثر صورت من صورہ، قرآن مجید میں جب رب تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے تو فرمایا فأتوا بصورت من مثلہ، اسی طرح ہے نا کہ قرآن مجید کی کوئی صورت لے ہو اس کی مثال، تو وہاں جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹی صورت لاؤ، تو آپ ذکر کر رہے ہیں بے اکثر صورت من صورہ، تو یہ اکثر آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ یہ جو اکثر ذکر کر رہے ہیں یہ اکثر آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید میں تو صورت من مثلہ ہی ہے، فأتوا بصورت من مثلہ۔ چلو جی، آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ بے اکثر صورت من صورہ، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأتوا بصورت من مثلہ، وہاں پر جو ہے صورت کا چیلنج اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہاں پر آپ اکثر نکال رہے ہیں، تو یہ اکثر آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں خواہ وہ حرکات و سکنات ہیں، تو یہ قرآن مجید کے حرکات و سکنات میں بھی بہت سارے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صورت فأتوا بصورت، تو یہاں صورت پر تنوین ہے، صورت پر تنوین موجود ہے۔ اب صورت پر تنوین موجود ہے تو یہ تنوین تقلیل کیا ہے، تنوین کی کئی قسمیں آتی ہیں نا، تو یہاں تنوین تقلیل کے معنی میں ہے، تقلیل کا معنی دے رہی ہے کہ کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ اس کی مثل، تو اس کی چھوٹی سی صورت، قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ تو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ یہاں قرآن مجید میں جو آیا فأتوا بصورت،
تو یہاں تنوین جو ہے وہ تقلیل کیا ہے. قرآن مجید کی صورت میں ہی معنی تقلیل کا پایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی صورت قرآن مجید کی مثل، قرآن مجید کی صورت چھوٹی صورت کی مثل کوئی صورت لے آؤ، تو وہاں قرآن جو تنوین ہے وہ تقلیل کا معنی دے رہی ہے. تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے بے اکثر صورت من صور ہی کہا ہے. ہاں جی، اس کا جواب دیا کہ قرآن پاک میں جو ہے حرکات و سکنات ہے، اور یہاں پر جو ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں سورۃ میں جو ہے جو تنوین ہے، اور تنوین کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو تنوین مراد لی گئی وہ تنوین تقلیل مراد لی گئی، اور تقلیل مراد لی گئی ہے. تو اس میں جو ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یعنی کوئی چھوٹی صورت بھی لے آؤ. تو یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ نے بھی اکثر ذکر کیا، اسی سے اکثر ذکر فرمایا کہ بِأَكْثَرِ صُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ہاں، تو کیونکہ قرآن مجید کا بے صورتین تنوین تقلیل کا معنی دے رہی تھی، تو اسی کو ماتن نے مصنف علیہ الرحمہ نے بے اکثر سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 باتیں ہو گئی. اب چوتھی بات آج کے سبق کی، ویسے 26ویں بات بنتی ہے کہ آگے ذکر فرمایا کہ مساک الخطباء من العرب الاربع. اب عرب الاربع کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا کریں گے؟ تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی جو ہے وہ لفظیہ ہے، اور دوسرا معنی جو ہے اس کا مرادیہ ہے. ایک معنی اس کا لغوی کر دیں، ایک معنی لغوی ہے اور دوسرا معنی مرادی ہے، اصطلاحی مرادی معنی ہے. اب لغوی معنی تو یہ بنے گا کہ فصحاء جو خطیبوں سے فصیح بلیغ خطیب ہیں، عرب کے عربوں سے جو فصیح بلیغ خطیب ہیں، تو یہ معنی بنے گا اس کا لغوی کہ عرب من العرب الاربع. اور دوسرا معنی ہے معنی مرادی، کہ معنی مرادی یہ ہوتا ہے کہ خالص معنی مرادی جو ہے یہ خالص عرب ہوگا. معنی مرادی اس کا بنے گا خالص عرب. معنی لغوی بنے گا عربوں میں سے عرب، اور معنی مرادی بنے گا خالص عرب. کیونکہ جب اسم میں مبالغہ کرنا ہو تو اس اسم سے صیغہ صفت کا مشتق کر کے، جب کسی اسم میں مبالغہ کرنا ہو تو اس اسم سے صیغہ صفت مشتق کر کے اس کی صفت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں اللیل اللیل، تو اس کا معنی لغوی تو بنے گا کہ رات والی، لیکن اس کا مرادی معنی بنے گا کہ اندھیری رات، وہ زیادہ اندھیری رات. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ الظل ذلیل، کہ الظل ذلیل ہو، کہ اندھیرے والا. تو پھر اس کا معنی بنے گا سخت اندھیرا. یا الظل ذلیل، کہ اس کا معنی ذل کا معنی سایہ ہو. ہاں، ذل کا معنی سایہ، تو اس کا معنی بنے گا سخت اپنا سایہ والا، معنی لغوی. اور معنی مرادی بنے گا کہ گھنا سایہ. تو اسی طرح یہاں بھی لغوی معنی ہے کہ عربوں سے، لیکن مرادی معنی اس کا یہی بن رہا ہے کہ خالص عرب، کیونکہ اس میں جب مبالغہ عرب جو تھا، عرب میں مبالغہ کرنا تھا، تو اسی سے صیغہ صفت کا نکال کر اس کو صفت بنا دیا. تو اس کا معنی بنے گا خالص عرب. ایک معنی عرب من العرب الاربع کا لغوی ہے، وہ ہے کہ عربوں میں سے عرب. اور دوسرا معنی ہے مرادی معنی ہے کہ خالص عرب. مرادی معنی کیوں ہم لے رہے ہیں، مرادی معنی خالص عرب کیوں لے رہے ہیں؟ کہ جب کسی اسم میں مبالغہ کرنا مقصود ہو تو پھر اس اسم سے صیغہ صفت کا مشتق کر کے اس کی صفت بنا دیتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ اللیل، جس طرح کہا جاتا ہے اللیل اللیل، اور اسی طرح کہا جاتا ہے الظل ذلیل. تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ ویسے تو معنی لغوی بنے گا کہ رات والی، سایہ والا، لیکن مرادی معنی بنے گا کہ اندھیری رات اور گھنا سایہ. تو اسی طرح من العرب الاربع اس کا معنی ہے کہ خالص عرب، مرادی معنی. چلو جی، آج کے سبق کی چوتھی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ مساق الخطباء من العرب الاربع، یہاں پر جو ہے اربع کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اس کے ایک
लुग़वी माना है और दूसरा जो है मुरादी माना है, यानी इस्तिलाही माना है। तो लुग़वी माना मुराद लें तो वो बनेगा कि अरबू में से अरब, और इस मुरादी माना मुराद लें तो फिर जो है बनेगा कि खास अरब, खालिस अरब। मुरादी माना इसलिए यहाँ पर मुराद ले रहे हैं कि जब किसी इसम का मुबालगा करना हो तो सिफत से सिफत का निकाल कर उस इसम की सिफत बना देते हैं, उस इसम की सिफत बना देते हैं। जिस तरह के ज़िल्लु ज़लील और अल-लैलु लैल, तो इसका लुग़वी माना जो है वो है अल-लैलु लैल, रात से, और साया से। और इसका अगर मुरादी माना मुराद लें तो फिर बनेगा कि अल-लैलु लैल स्याह रात और अंधेरी रात, और इसी तरह घना साया, ज़िल्लो ज़लील का माना बनेगा घना साया। तो यहाँ भी मुरादी माना खालिस अरब है। तो अब आज के सबक की 5वीं बात के आया है कि फलम यजिद बिही कदीरा। तो फलम यजिद बिही कदीरा, तो बिही की जो बिही की ज़मीर है ये कहाँ लौट रही है, बिही की ज़मीर का मर्जे क्या है, किसकी तरफ लौट रही है। चलो जी, आज के सबक की 5वीं बात को जिक्र फरमाते हैं फलम यजिद बिही कदीरा। यहाँ पर बिही की जो ज़मीर है ये कहाँ पर लौट रही है। तो इसमें 2 एहतिमाल हैं। तहद्दा की तरफ भी ज़मीर राज हो सकती है, और इसी तरह बेअक्सर सूरत इनकी भी तरफ ज़मीर लौट सकती है। तहद्दा की तरफ भी ज़मीर बिही की लौट सकती है, और इसी तरह बेअक्सर सूरत इनकी तरफ भी ज़मीर लौट सकती है। दोनों माने फिर दुरुस्त बनेंगे। चलो जी, इसके 2 जवाब हैं कि बिही की जो ज़मीर है ये ना, इसके मर्जे में 2 एहतिमाल हैं। मर्जे में 2 एहतिमाल है कि जो तहद्दा की तरफ भी ज़मीर लौट सकती है, और बेअक्सर की तरफ भी, बेअक्सर सूरत इनकी तरफ भी ज़मीर राज हो सकती है। अब आज के सबक की 6ठी बात कि बिही कदीरन आया है, आ गया ना, फलम यजिद बिही कदीरा। अब कदीरा जो आया है कि ये बिही जो है बिही कदीरा, बा हरफ जार और ही ज़मीर मजरूर है। तो जार मजरूर किसी न किसी के मुताल्लिक होते हैं, इनका कोई ना कोई मुताल्लक ज़रूर होता है। तो अब ये जो बिही कदीरा किसके मुताल्लिक है, इनका मुताल्लक कौन सा है, तो ये आज की 6ठी बात है। चलो जी, आज के सबक की 6ठी बात जिक्र फरमाते हैं कि फलम यजिद बिही कदीरा। तो यहाँ पर जो है बात जो है ये बात जारा है, और ही में जो ये मजरूर है। तो जार मजरूर जो है वो किसी न किसी के मुताल्लिक होते हैं, शिबा फेल के या फेल या शिबा फेल के मुताल्लिक होते हैं। तो इनका मुताल्लक क्या है, इनका मुताल्लक क्या है, तो यहाँ किसके मुताल्लिक है, बिही जो है ये किसके मुताल्लिक है, तो ये कदीरन के मुताल्लिक है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ये कदीरन के मुताल्लिक है। हाँ जी, इसका जवाब दिया कि ये जो है ये कदीरा के मुताल्लिक, कदीरन के मुताल्लिक है। आगे कदीरन आ रहा ना, बिही कदीरन, तो ये कदीरन के मुताल्लिक है। तो आज के सबक की बस